کہ جو سورہ یاسین شریف ہے اس کو زبانی یاد کریں، درود تاج شریف یاد کریں، اور صبح و فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں. اب یہ 10 منٹ نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے آپ کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. دوسرا جو فائدہ ہے کہ جو شخص صبح سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اس کے سارے معاملات اللہ کے فضل سے حل ہوتے ہیں. ہم خامخواہ بھاگتے رہتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ بارش نہیں ہو رہی، جی گرمی اتنی آ گئی. اور بھائی گرمی تو اس لیے ہے کہ آپ کو گرمی چڑھی ہوئی ہے نا، نوٹوں کی گرمی، جس کے بعد دولت ہوتی اس اکے لگے پڑھنے پڑھانے دا. تو یہ جو معاملے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب آپ سوچیں گے نا کہ اللہ کرے بارش ہو جائے تو وہ اللہ بارش دے دے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یہ ذہن میں بھی رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر ساری مخلوق چرند پرند جن و انس ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں مانگے اللہ دے سکتے ہیں. اور اگر یہی ساری مخلوق چرند پرند جن و انس یہ ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو پھر آپ کی صحت نہیں ہے یا آپ کی غربت ہے، آپ کے مسائل ہیں اور رہتے میرے ساتھ ہیں فرض کر لو، تو بھی مجھے افسوس ہوتا ہے نا کہ لیا میرے کو گال ہی نہیں سمجھے. کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں گے 19 فرشتے ملیں گے اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی کہ یہ بندہ جو کچھ بھی سوچے بس اس کو خیر و برکت رکھ کے کر دو. تو کسی کے پاس 19 بندے ہی ہوں خالی ڈیوٹی پر، اس کے دیکھیں کتنے کام. یہ فرشتے ہیں. فرشتے نہ مطلب ان کے لیے زمین آسمان کوئی مسئلہ ہے، ان کو پوری اجازت ہے. فرشتے موو کر سکتے ہیں زمین آسمان ہر جگہ، جبکہ جنات جو ہیں ان کی ایک حد ہے، وہ آسمان سے آگے نہیں جا سکتے. ایک فرشتہ جو ہے وہ 1000 جنوں پہ بھاری ہوتا ہے. آپ کے مقابلے میں 1000 جن بھی آ جائیں، آپ کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے نا، وہ ایک بس کرنا آپ پہ کوئی. اور یہ جو میں نے سورہ یاسین شریف درتاج شریف بتایا، اس کے پڑھنے سے کوئی جادو ٹونا آپ پہ نہیں چلے گا، کوئی جن بھوت آپ پہ اثر نہیں کرے گا. آج ہر آدمی پھنسا ہوا ہے، پیر بن کے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے جو طبیعت اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے جب آپ سے کام ہونا شروع ہو جائیں گے نا تو انسان کے اندر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے. کیا میری وجہ سے لوگوں کو بڑا فیض ہو رہا ہے، لوگ اپنی اپنے رنگ چٹے کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر جانے دی لوڑ کوئی نہیں ہو میرے دوستان، غریبی سے نکل کے امیر ہو رہے ہیں. ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے. بس اگر یہ فکرہ آپ نے رٹا لگا لیا پکا کہ آپ چاہے اس جہان کے ظاہری بادشاہ بن جائیں، ہو سکے مالک کائنات آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے، روحانیت کے آپ کنگ بن جائیں، پھر بھی یہ بات یاد رکھنا کہ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے. اس نے کسی بھی وقت سانس بند ہوا، بات چھوٹی، چینل ختم. تو اگر یہ جو بڑائی ہے اس کو روکنے کا بھی ایک بس کہ میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو، میں پتہ نہیں کل ہوں نہ ہوں. میرے ساتھ رہنے والے اکثر ایسے ہی نہیں رہے. آج ہم نے بھی آج نہیں تو کل چلے جانا ہے. اور اس کے فائدے کتنے ہوں گے اگلا فائدہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 19 فرشتے ہیں، آپ سارے دوست اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھو گے تو رزق کی برکت آئے گی. جو چونکہ آپ نے جو سوچنا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی اللہ نے کر دینا، چونکہ اللہ نے تو فرشتے لگا دیے ڈیوٹی پہ. فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ اور میں مر جاتے ہیں ان فرشتوں کو کدھر جانا ہے؟ پھر یہ فرشتے قبر پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر جو ان کی قبر پہ آئے گا وہاں سے فیض ہوگا. چونکہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ایک ہی ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اللہ نے فرمایا کہ بندہ میرا ہے، بس اسے کام کیے جاؤ. تو یہ مرنے کے بعد بھی فرشتے ڈیوٹی پہ رہیں گے. اسی لیے قبروں سے فیض ہوتا ہے کہ کسی کی قبر پہ جاؤ مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور ساری قبروں کا ایک جیسا حال نہیں ہے. یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ اور سلیکٹڈ بندہ ہے، جس نے ریاضت کی، شرافت کو اختیار کیا، تقوی پکڑا، ذکر فکر کو سمجھا،
اور لوگوں کی بھلائی چاہیے، اس کی قبر سے فیض ہوگا، ہر قبر سے نہیں ہوگا. مت تو اسی سارے گورا قبرستان ٹرے ہوئے چلو اگر وہاں سے فیض ہونا انہوں نے قبریں سونیاں بڑیاں تھی اتنے ہی میں اپنا ہی گھر بنا لینا. بات کو سمجھ گئے نا کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں، سورہ یاسین شریف کو پڑھیں، درود شریف پڑھیں، باوضو رہیں. جو شخص بھی باوضو رہے گا اس پہ بھی جادو ٹونے نہیں چلتے. بزرگ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جب کوئی شخص باوضو کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس کی رگوں میں نور بن کر دوڑتا ہے اور صحت عطا کرتا ہے. اب چونکہ یہاں تو نماز کے لیے بھی تو سب پتہ ہے وضو کرنا اوکھا ہو جلنا، حالانکہ عورتیں گرمی آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا کے رکھے، اپنے رستے پر رکھے، غیروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنوں کی قربت عطا فرمائے. اور اگلی دفعہ مجھے کچھ کر کے بتانا ہے آپ دوستوں نے کہ بھئی ہم نے اس دنیا میں کیا کیا. چونکہ دیکھو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں آپ کے، میں اکثر ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو امریکہ یہاں سے لے گیا. کل ہر داڑھی والے کو وہ لے جائے گا اسامہ بنا کے، تسی کیا کر لے سکتے. لیکن ایک بات جو میں نے بتا دی نا کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دی، پھر امریکہ کیا، امریکہ جیسی ساری حکومتیں رل کر بھی اس بندے کا وال ڈنگا نہیں کر سکتی. کیوں؟ فرشتے جو لگے ہوئے ساتھ، انہوں نے جانے تھے نا، پسند اللہ کی ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، خدمت تو انہوں نے کرنی ہے. پھر نظر بد سے بچا رہتا ہے نا. پھر اگر آپ سوچیں گے سارے لوگ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دعا کریں، دل میں سوچیں. دعا والی تو میں نے بات بتائی کہ ایک دعا ہوتی ہے نا، ایک آرزو ہوتی ہے. اب پتہ نہیں آپ لوگ دعا کرو گے یا آرزو کرو گے. اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آرزو رکھی جائے گی وہ پوری کر دے گا. دعا جو ہے وہ مرضی مالک کی کرے نہ کرے. تو جو بھی جیسے یہاں لوگ آتے ہیں، میں جاتا ہوں بزرگوں کے پاس، یہ فرشتوں کی برکت سے جو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو آرزو گھر سے لے کے نکلو گے، ادھر سے واپس جاؤ گے وہ پوری ہوگی. وہ آرزو تھی نا آپ کی. اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی آئے گا محفل میں، جو بھی ہمارا دوست ہوگا، ان کے کام اللہ نے کرا دینے. تو آپ خود سارے اللہ والے بن جاؤ، اپنے گھروں کو نور کا گھر بناؤ، اپنے گھروں سے فیض جاری کرو. چونکہ آج سب آدمی نے ایکس رے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ایکس رے کیا بتاتا ہے؟ یہ تھوڑی بتاتا ہے کہ یہ کریمنل مائنڈ ہے یا کنسٹرکٹیو مائنڈ ہے. دماغ کا وہ تو کر سکتے ہیں، اسکیننگ ہو سکتی ہے، ایکس رے ہو سکتا ہے. سونوگرافی میں یہ پتہ لگ جاتا ہے آج کے منڈا پیدا ہو سی یا کڑی. یہ نہیں پتہ لگتا کہ بڑا ہو کے چور بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا. یہ تو کوئی مشین نہیں بتاتی نا. اللہ کو سب پتہ ہے. اس لیے ڈائریکٹ جب اللہ سے رابطہ رکھو گے اللہ پھر آپ کو ایس ایم ایس کرتا رہے گا ہر بندے کے بارے میں.